وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہراہیں ہیں تمہارے لیے جو اللہ نے بنا دی ہیں، لیکن قال نوح، اب یہ فریاد ہے دوسری۔ ایک فریاد وہ تھی میں نے یہ دعوت دی، میں نے یہ دعوت دی، میں نے یہ دعوت دی، یہ کہا، یہ سمجھایا۔ قال نوح رب انہم عصونی، کہا نوح نے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا، اور پیروی کی ہے بل لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اپنے ان لیڈروں کی پیروی کی ہے جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا۔ جو مرفہ الحال ہیں، مترفین ہیں، دولت والے ہیں، اور ان کو ان کی دولت نے، ان کی اولاد نے ان کو اور زیادہ سرکش کر دیا، اور باغی کر دیا، اور مغرور کر دیا، یہ انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، میری بات سننے کو کوئی تیار نہیں۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا، اور ان لوگوں نے چال بھی چلی بہت بڑی، داؤ کیا بہت بڑا۔ وہ داؤ کیا ہے؟ قوموں میں ایک عصبیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ ہمارے جو ہے پرانے لوگ ہیں، ان کے نام پر ہم نے یہ بت بنائے تھے، یہ لوگ آ رہے ہیں ان کی نفی کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے تم اپنے ان معبودوں اور اپنے بزرگوں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو، جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا امشو واصبروا علی آلہتکم، چلو چلو یہاں سے، محمد کی بات نہ سنو، اور اپنے جو بھی معبود ہیں صبر کر کے ان کے ساتھ چمٹے رہو۔ انہوں نے بھی ان کی عصبیت کو بھڑکایا۔ قالوا لا تذرن آلہتکم، دیکھنا کبھی چھوڑنا بیٹھنا اپنے معبودوں کو، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ہرگز مت چھوڑنا سواع کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نسرا کو۔ یغوث کون ہوگا؟ جس کا غیاث، تو غوث جن کو سمجھا گیا ہو، فریادیں سننے والا ہے اور ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے، یغوث۔ یہ اس کے بارے میں تحقیق یہی ہے کہ یہ بھی اولیاء اللہ تھے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نسل کس کی ہے؟ حضرت آدم کی۔ پھر ان سے پہلے انبیاء ہوئے ہیں، شیش تھے، ادریس تھے علیہم الصلاۃ والسلام، تو ان میں اچھے لوگ بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے، لیکن پھر جب کفر آیا، شرک آیا، انہی کی یہ ہے کہ کچھ تمثیلیں بنا دی گئیں۔
پہلے صرف ان کو سلام کرتے تھے یا عزت کرتے تھے، ٹھیک ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ایک تصویر، ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک صاحب کے بڑے نیک آدمی تھے، بڑے متقی آدمی. میں حیران ہوا، میں ان کے گیا تو ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس میں 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا نام کیا ہے؟ یہ ہے معین الدین اجمیری، اور یہ ہیں خواجہ بختیار کاکی، اور یہ ہیں بابا فرید شکر گنج، تینوں بیک وقت جمع ہیں. اور یہ کہ اس تصویر لگا کے اس کے اوپر ہار باقاعدہ لگا. یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر بتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو تدریجاً ہوتا ہے، یہ ایک دم تو نہیں ہو جاتا. یہ ملتان کی زبان میں کہتے ہیں بندہ تھیندے تھیندے تھی جاندہ ہے، ہوتے ہوتے تھوڑا 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 وہ جو کہاں سے کہاں پہنچ گیا پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو مت چھوڑنا انہیں. وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. انہیں تم بہتوں کو بہکا دیا تو اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کر. یہ ہوتی ہے آخری جب دل جل چکا ہوتا ہے، غیظ کی کیفیت ہوتی ہے نبی میں. جیسے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا پروردگار اب یہ ایمان نہ لائے فرعون جب تک یہ عذاب دیکھ نہ لے، اس لیے جو ستم کے پہاڑ ہم پر توڑے ہیں اب اگر تو نے ایمان کی توفیق دے دی تو یہ تو پاک صاف ہو گیا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے. اب یہ ایمان نہ لائے، یہ معاملہ ہوتا ہے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے مت اضافہ کر مگر گمراہی کا. مما خطیئاتہم اپنی ان خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے. فَأُدْخِلُوا نَارًا داخل کر دیے گئے آگ میں. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار. وَقَالَ نُوحٌ اب سخت ترین حصہ آ رہا ہے اس دعا کا. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا پروردگار اب اس زمین پر کافروں کا ایک بستا ہوا گھر مت چھوڑ، کوئی نہ رہے. اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا يُضِلُّوا عِبَادَكَ یہ گمراہی کریں گے تیرے بندوں کو. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر کے سوا کوئی پیدا نہیں ہوگا. ان کی سرشت بگڑ چکی، پرورٹڈ ہو چکے ہیں. عام کلوکیل لینگویج میں کہا جائے اس کا بیج مارا گیا ہے. اب آئندہ کوئی کسی خیر کی توقع ان کی آئندہ نسل سے بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ سخت دعا شاید اللہ کے کسی بندے نے نہ مانگی ہو. لیکن یہ کہ نوح کو حق تھا، 950 برس دعوت دی تھی. تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 950 برس. اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا اب ان کی اولاد میں بھی نہیں ہوں گے مگر فاسق، فاجر اور نہایت ناشکر. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی فرما، جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی مغفرت فرما. وللمؤمنین والمؤمنات اور تمام مرد اور عورتیں جو صاحب ایمان ہوں، جو کسی دور کسی زمانے کی ہوں، پچھلی ہو اگلی ہو. ولا تزد الظالمین الا تبارا لیکن پھر ابھی دل ہلکا نہیں ہوا ہے حضرت نوح کا. پھر ولا تزد الظالمین الا ان ظالموں کے لیے تو اب اضافہ مت کر مگر بربادی اور تباہی کا. اگر نظم قرآن پر توجہ ہوئی ہوتی ہمارے ہاں تو کسی کو شک ہی نہ ہوتا کہ یہ جو پچھلی صورت تھی سأل سائل بعذاب واقع یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صورت کیوں نازل کی گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور ایسی سخت دعا. تو حضور کو کہا گیا اے نبی آپ ابھی ذرا صبر کیجئے. فاصبر صبرا جمیلا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا. ابھی آپ کو تو 3-4 سال 5 سال ہی ہوئے دعوت دیتے ہوئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.